الرحيم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وإن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن ينقذ في النار متفق علیہ۔ توجہ فرمائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ یہ کرے گا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ تین کام کرنے والے کو کیا ہوگا؟ ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ ایک فرمایا کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول، اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے نا جہان میں، ما سوا اللہ اور اللہ کے رسول کے، سب سے زیادہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہوں۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ کون محبوب ہو؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اگر دنیا میں کسی چیز سے، کسی انسان سے محبت ہے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ بندہ، اس کے لیے کفر میں لوٹ جانا ایسا مشکل ہو کہ جس طرح اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایمان پر اتنا یہ پختہ ہو۔ تو جس انسان کے اندر یہ تین عادات ہوں گی اس کو کیا نصیب ہوگا؟ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی۔ تو ایمان کی مٹھاس جس بندے کو مل جاتی ہے نا، ایمان کی حلاوت جس بندے کو مل جاتی ہے، پھر اس سے ایمان کبھی نکلتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آئے؟ جس کو ایک مرتبہ ایمان کی حلاوت مل جائے نا، یہ بندہ بے ایمان نہیں ہو سکتا پھر۔ اور اس بندے کی عبادات اور عام لوگوں کی عبادات میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بہت آسان سی بات بتائیے، پہلی بات کیا فرمائی تھی؟ اس کو اللہ اور اللہ کا رسول ما سوا سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں کائنات کی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انسان یا کچھ بھی آ جائے تو یہ کہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میں اللہ کی مانوں گا اور کسی کی۔ ایک طرف ساری کائنات آ گئی ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ کیا کہے کہ میں اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ مثال، بچے انسان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ بچہ ضد کر بیٹھا کہ بھائی مجھے ایک کھلونا چاہیے جو کہ ناجائز ہے، جو کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اب وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار بچہ ہی تو ہے، خیر ہے، گھر والی بھی کہہ دیتی ہے بچہ ہی تو ہے نا، ساری دنیا کرتی ہے، آپ بھی کر لیں۔ بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا بچے کی محبت ہے۔ ایسے تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی محبت زیادہ ہے، لیکن اصل محبت کا پتہ چلتا ہے مقابلے کے وقت میں، جب مقابلہ ہوتا ہے نا، جب دنیا کا اور اللہ کا، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف دوسری طرف جو ہے نا خاندان والے ہیں، شادی کی رسمیں ہیں، ہاں مختلف غمی خوشی کی رسمیں ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے حکم پر چلتا ہے یا دنیا والوں کے مرضی پر چلتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے بندے کا کہ اس کو اللہ محبوب اور اللہ کا رسول محبوب ہے یا نہیں ہے۔ ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہے تو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ ہاں، اللہ کے لیے کسی سے محبت، کسی سے تعلق رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس کا کفر میں جانا اتنا مشکل ہو کہ جیسے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا مشکل ہے، اس طرح اس کا کفر میں جانا مشکل ہو۔ تو جس کو یہ تین باتیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔